بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر صوفیہ کرام کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم شاہ حسین کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ شاہ حسین، جسے مادھو لال حسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک مشہور پنجابی صوفی بزرگ اور شاعر تھے جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند کی روحانی ادبی روایت پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ 16ویں صدی کے دوران لاہور میں پیدا ہوئے شاہ حسین ابتدائی مغل دور میں ایک طاقتور آواز کے طور پر ابھرے، جس نے مختصر خاندان اور اس کے بعد شہنشاہ اکبر کے دور میں مغلوں کی بحالی کے ساتھ بھی اور اوور لیپ کیا۔ انہیں پنجابی شاعری میں کافی شکل کا بڑے پیمانے پر علمبردار سمجھا جاتا ہے، ایک گہرا گیت اور صوفیہ شاعرانہ ڈھانچہ جو پنجابی صوفی ادب کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ابتدائی جدید پنجاب کے پہلے بڑے شاعروں میں سے ایک کے طور پر شاہ حسین کی شناختیں محض ادبی اختراع سے بالاتر تھیں۔ وہ ایک روحانی انقلابی تھے جنہوں نے عقیدت، محبت اور الہی خواہش کو ایسی آیات میں ملایا جو براہ راست لوگوں کے دلوں سے بات کرتے تھے۔ اس وقت کے مقامی پنجابی میں لکھی گئی ان کی شاعری نے روحانی حکمت کو عام آدمی تک پہنچایا اور محبت اور اتحاد کے صوفی پیغام کو عوام تک پہنچایا۔ شاہ حسین کا روحانی سفر ان کی اندرونی تبدیلی اور صوفیانہ تجربات سے بہت متاثر تھا۔ قادری صوفی حکم کے ایک عقیدت مند پیروکاروں، انہوں نے ابتدائی طور پر اسلامی فقہ اور الہیات میں باقاعدہ تعلیم حاصل کی، تاہم ان کی روحانی دعوت نے جلدی اسے علمی فکر سے دور کر دیا اور پرجوش عقیدت اور الہی محبت کی زندگی کی طرف راغب کیا۔ ان کی زندگی کے سب سے مخصوص اور افسانوی پہلوؤں میں سے ایک مادھو لال نامی ہندو برہمن لڑکے کے ساتھ ان کا گہرا روحانی رشتہ تھا۔ شاہ حسین اور مادھو لال کے درمیان محبت اور صحبت بین المذاہب ہم آہنگی اور سماجی اور مذہبی حدود سے بالاتر ہونے کی ایک گہری علامت بن گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے ناموں کو ملا دیا گیا اور سنت بڑے پیمانے پر مادھو لال حسین کے نام سے مشہور ہوئے، جو صوفی آئیڈیل کی نمائندگی کرتے ہیں کہ الہی محبت کو کوئی ذات، عقیدہ یا مذہب نہیں جانتے۔ شاہ حسین کا انتقال 1599 عیسوی میں لاہور میں ہوا، وہ شہر جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا۔ ان کی موت کے بعد ان کے پیروکاروں اور شاگرد، جنہوں نے اسے ایک سنت اور روحانی رہنما کے طور پر احترام کیا، اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی یاد کو ایک مزار کی تعمیر کے ذریعے محفوظ رکھا جائے۔ شاہ حسین کا مزار باغ بانڈپورہ میں لاہور، پاکستان کے مشہور شالیمار باغات کے قریب واقع ہے۔ لاہور کے تاریخی اور ثقافتی مرکز کے درمیان واقع یہ مقام پنجاب میں سب سے زیادہ دیکھنے والے اور روحانی طور پر اہم صوفی مزارات میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ نہ صرف ان کی آخری آرام گاہ کے طور پر کام کرتا ہے، بلکہ صوفی عقیدت، پنجابی سخاوت اور بین المذاہب اتحاد کی زندہ علامت کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ مزار کی اصل ساخت معمولی تھی اور ان کی موت کے فوراً بعد ان کے قریبی شاگردوں اور مداحوں نے تعمیر کی تھی۔ صدیوں کے دوران، خاص طور پر بعد کے مغل اور سکھ ادوار کے دوران، مزار کی توسیع اور خوبصورتی گئی۔ اگرچہ مزار کی مکمل تعمیر کا سہرا قطعی طور پر کسی ایک حکمران کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن مقامی سرپرستوں اور روحانی پیروکاروں نے اس کی تعمیر اور حفاظت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پنجاب میں سکھوں کی دور حکومت کے دوران مزار ایک تعظیم کی جگہ بنا رہا اور سکھ رہنما، جن میں مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی شامل ہیں، کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ وہ شاہ حسین سمیت لاہور کے مختلف صوفی مقامات کی دیکھ بھال کی حمایت کرتے تھے۔ مزار کی طرز تعمیر جنوبی ایشیا میں بہت سے دوسرے صوفی مقبروں کی طرح مغلیہ اثر و رسوخ اور علاقائی جمالیات کے امتیاز کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے گنبد، ڈھانچے، ٹائلوں کی پیچیدہ کام اور ایک پرسکون سین جو مذہبی اجتماعات کے دوران ہزاروں زائرین کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ شاہ حسین کی میراث کے سب سے منفرد پہلیوں میں سے ایک سالانہ میلہ چراغاں یا روشنیوں کا میلہ ہے، جو ہر سال ان کے مزار پر عام طور پر
मार्च के महीने में मुनक्कद होता है। ये त्यौहार जो कभी पंजाब का सबसे बड़ा था, अकीदतमंदों, सूफी गुलकारों, रकासों और जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले आम लोगों को इकट्ठा किया करता था। वो सुन्नत के जिंदगी का जश्न मनाने और इनके काफियों की तलावत करते और मौसीकी, दुआ और अकीदत के जरिए खराज अकीदत पेश करते आते थे। अगरचे हालिया बरसों में इंतजामी और हिफाजती रुकावटों की वजह से त्यौहार का पैमाना कुछ कम कर दिया गया है, लेकिन शाह हुसैन की याद मनाने की रवायत मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पंजाबियों में इनकी पायदार अपील की अक्कासी करती है। आज शाह हुसैन का मजार सिर्फ एक मकबरे के तौर पर नहीं, बल्कि मोहब्बत, रवादारी और सूफियाना बसीरत की मतलाशी अफराद के लिए एक सखाफती और रूहानी रोशनी के तौर पर खड़ा हुआ है। ये लोग इन लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो इनकी शायरी की खूबसूरती और इनकी तालीमात की आफाकी पैगाम से मुतासर होते हैं। मजार की मतवली, जिन्हें सज्जादा नशीन के नाम से जाना जाता है, इनकी याद से वाबस्ता रसूमात रवायत को बरकरार रखते हुए इस बात को यकीनी बनाते हैं कि माधोलाल हुसैन की रूह खुत्ते की इज्तिमाई शऊर में जिंदा रहे। मजहब और शनाख्त के एतबार से अक्सर मरकज़ दुनिया में शाह हुसैन की मेरास तसूफ की जामिया और मुतहद क़ुव्वत की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती है, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी, मोहब्बत और हयात के जरिए मुजस्सम किया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे और हम शाह जलाल मुजर्रद कन्नाई की सीरत और इनके मजार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।